الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا یہ لیکچر جس کا عنوان ہے توحید اور شرک اور توحید کے تقاضے، یہ انشاءاللہ اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ اور سب سے پہلے ہم توحید اور شرک کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد توحید کے کیا تقاضے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے ہم توحید کے تین حصے کر لیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ توحید اور شرک کے جو ہے وہ تین پارٹس ہیں، تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ شرک توحید فی الذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی ہے ایسی کوئی ذات نہیں، وہ اپنی ذات میں تنہا یکتا اور اکیلا ہے، اور ایسا اکیلا ہے کہ کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہو سکتا، اس کی ذات جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کا الٹ شرک فی الذات کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات جو ذاتی حیثیت ہے اس میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، مثلا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا باپ بناتا ہے، جیسے عیسائی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ شرک فی الذات ہے۔ شرک فی الصفات، پہلے توحید فی الصفات اور پھر توحید فی الحقوق، اور اس کا الٹ جو ہے وہ شرک فی الصفات ہے اور شرک فی الحقوق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس سلائیڈ کو بڑے غور سے دیکھیں کہ توحید فی الذات یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے۔ اللہ جو ہے اپنی ذات میں منفرد اکیلا اور یکتا ہے۔ یہ تو اگر کوئی اللہ کو کسی کا باپ بنائے تو وہ شرک فی الذات ہو گیا، اللہ کا کوئی بیٹا بنائے وہ بھی شرک فی الذات ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گئی توحید فی الذات اور شرک فی الذات کی ڈیفینیشن۔ اب آئیے توحید فی الصفات، اس کی تفصیلات تو آگے آ رہی ہیں۔ تو توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی تنزیہی صفات، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، صفت علم، صفت ارادہ اور مشیت۔ اب ان صفات میں کسی بھی ایک صفت میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے علم ہے ایسا کسی اور کا بھی علم ہے، جس تفصیل سے اللہ چیزوں کو جانتے ہیں، تو پھر یہ شرک فی الصفت علم ہوگا۔ اور تیسری جو ہے صفت اللہ تعالیٰ کی قسم شرک کی یا توحید کی، وہ ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت کی ڈیفینیشن جو جامع ڈیفینیشن وہ ہم آگے کریں گے، اور قانون سازی، حلال و حرام، جائز ناجائز، اوامر اور نواہی، یہ صرف اور صرف اللہ، کیونکہ کائنات کا مطلق حاکم ہے، لہذا اسی کی فیصلہ ہوگا کہ کون سی بات جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو قانون سازی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف۔ اب اگر کوئی عبادت میں شریک کرتا ہے، مثلا دعا عبادت ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اب اگر دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے دعا مانگیں گے تو یہ شرک فی الدعا ہوگا۔ اور اسی طرح قانون سازی کا حق کسی کو دے دیا جائے، چاہے وہ پارلیمنٹری کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدر کیوں نہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہے قانون سازی کا، اس لیے کہ قانون سازی اللہ نے کر دی ہے، قرآن اور سنت میں اس کا بیان آ گیا ہے تفصیل سے، اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا توحید کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں بڑی کلیئرلی، کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق۔
یہ جو توحید ہے جس کو ہم ایمان باللہ بھی کہتے ہیں، یہ دین کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. اور ذرا اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی. رسولوں پر ایمان کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں. یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. رسالت پر ایمان توحید کا تقاضا ہے. آخرت پر ایمان بھی توحید کا تقاضا ہے، اس لیے کہ آخرت اللہ کا یوم حساب ہے، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اور ملائکہ پر ایمان جو ہے یہ بھی توحید کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ ایک ان کا فنکشن ہے، ان کے کئی سارے فنکشن ہے، اس کی تفصیل اب دوسری جگہ پر آئے گی. اور کتب الہی جو نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ بھی توحید کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنی ہدایات اور اپنی تعلیمات انسانوں تک پہنچائے، اور وہ کتابوں کے ذریعے ہے. تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ توحید جو ہے وہ اصل ایمان ہے، توحید اصل دین ہے. اس کی اور چیزیں تفصیل سے آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ 3 سرکل ہیں. ایک سرکل جو ہے وہ مرکزی سرکل ہے توحید، اس کے ساتھ دوسرا سرکل جو ہے وہ اعتقادی نظام ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آخری سرکل وہ عملی نظام ہے. اب آپ اگر غور فرمائیں تو اعتقادی نظام ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ رسالت پر اس لیے ایمان کہ اللہ نے وہ رسول بھیجے ہیں، آخرت پر اس لیے ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے، اور کتب پر اس لیے ایمان کہ وہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور ملائکہ پر اس لیے ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر اور رسولوں تک پہنچانا. تو گویا اعتقادی نظام بھی بنیادی طور پر توحید ہی کا تقاضا ہے. اب ذرا آئیے عملی نظام پر. تو عملی نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اخلاق ہیں، حقوق و فرائض ہیں، معاملات ہیں، اور اوامر و نواہی ہیں. یہ بھی سارے کے سارے توحید کے عملی تقاضے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، ہم اخلاق کو اسی طرح بنائیں جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور وہ سارے حقوق و فرائض جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں ان کو ہم بجا لائیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. معاملات اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیانت اور امانت سے کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح کریں. اور اوامر و نواہی، اوامر امر کی جمع ہے کہ وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے دیا ہے، اور نواہی وہ حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ہم بالکل من و عن اسی طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ توحید اصل دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعتقادی نظام بھی توحید کا تقاضا ہے اور عملی نظام بھی توحید کا تقاضا ہے. اب ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو قرآن مجید کی ابتدا جو ہے سورہ فاتح سے ہوتی ہے، اور سورہ فاتح جو کہ پہلی 4 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4 آیات جو ہیں یہ توحید ہے. گویا قرآن مجید کی ابتدا توحید ہے. اور اب ذرا آخر میں چلیں تو آپ کی 3 آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں کی تینیں مکمل توحید کے مضمون پر ہیں. تو گویا قرآن مجید کی ابتدا بھی توحید اور قرآن مجید کی انتہا بھی توحید. تو یہ ہے توحید کی اہمیت، اور توحید اصل دین ہے. جو توحید کو پوری طرح سمجھ جائے گا اس کا عقیدہ بھی اور اس کے عملی نظام پر عملی طریقہ بھی اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کی اہمیت ذرا اور آپ بڑے غور سے سمجھیے اس بات کو. عقیدہ کا مطلب یہ ہے، پھر آپ اس بات کو سمجھیں کہ عقیدہ کا مطلب ہے عقیدہ توحید. کیوں؟ اصل عقیدہ وہ ہے، پھر سارا اعتقادی نظام جو ہے وہ اسی سے پھوٹتا ہے. اور یہ عبادات اور اخلاق اور معاملات، یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایرو جا رہا ہے عقیدے سے عبادات. فقہی عبادات کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ.
تو یہ جو فقہی عبادات ہیں عقیدے کے مطابق ہوں گی، دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. یہ ہے واپس ایرو آنے کا مطلب. اور اسی طرح اگر ہمارا اخلاق جو ہیں وہ اس عقیدے کے مطابق ہوں گے تو یہ ایسے اخلاق ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کریں گے. اور اگر ہم معاملات عقیدے کے تقاضوں کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ان معاملات کو عقیدے کے مطابق کرنے کی وجہ سے ہمارے عقیدے کو اور پختہ، راسخ، اور ہمیں اس کا یقین ہو جائے گا. اس کے نیچے جو آیت ہے ذرا بڑے غور سے دیکھیے، یہ اسی کی قرآن مجید ترجمانی کر رہا ہے. والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت کی روش اختیار کریں گے، جو زندگی میں ہدایت پر چلیں گے. کیا مطلب؟ کہ اپنے عقیدے کو رہنما بنائیں گے اور اسی عقیدے کے مطابق عبادات، اخلاق اور معاملات سر انجام دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب عقیدے کے مطابق ہوں گی، یہ ہے اس کا مطلب کہ والذین اہتدوا، کہ وہ لوگ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیں گے. ان کا ایمان پختہ، ان کے سیرت و کردار پختہ، ان کے معاملات راسخ. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ان کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتاہم تقواہم، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا تقوی انہیں عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی قلبی وہ کیفیت ہے جس کے تحت ہم اب اس قلبی کیفیت کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری محنت سے بجا لاتے ہیں، اور اس کی ہر نافرمانی سے مکمل اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے. اور یہ تقوی اسی وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب اس کی عبادات، اخلاق اور معاملات اپنے عقیدے کے تحت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص انعام ملتا ہے. اور یہی مومن کی سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہے کہ وہ ہدایت میں بھی مکمل ہو جائے اور اس کا تقوی بھی جو ہے وہ پہنچ جائے. اب ذرا اس اگلی سلائیڈ کو بڑے غور سے دیکھیے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ شخص صاحب عزم اور پاکیزہ اخلاق کا ہوگا. تو اس کی سیرت اور کردار بھی مثالی ہوگی، اس کے معاملات بھی درست اور پختہ ہوں گے، اور اس کی تہذیب و تمدن بھی مثالی ہوگا. اور جس قوم کا یہ فرد ہوگا وہ قوم بھی باعزت اور طاقتور ہوگی. تو یہ سارا کچھ کس پہ دار و مدار ہے؟ اس کا ایمان کی مضبوطی پر. اور ایمان کی مضبوطی آپ نے دیکھی ہے پچھلی سلائیڈ میں کہ ایمان مضبوط اس وقت ہوگا جب ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عبادات، اخلاق اور معاملات کو ان تقاضوں کے مطابق بجا لائیں گے. اس کے بعد اگر ذرا ریڈ میں دیکھیں، اگر ایمان ضعیف ہوگا، جو آج امت مسلمہ کا بالخصوص اور امت پاکستان کا، پاکستانی قوم کا آج حال ہے، ایمان ضعیف ہوگا تو اخلاق خراب ہوں گے، سیرت کمزور ہوگی، اور ایمان ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے معاملات نہ درست ہوں گے نہ پختہ ہوں گے. بالکل دیکھ لیجئے، آج اپنی صورتحال کو بھی دیکھ لیجئے، اس کی معاشرت اور تمدن کا نظام درہم اور برہم ہوگا، اور وہ باعزت اور طاقتور قوم کی حیثیت سے اس کا جینا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگنی چاہیے، اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اور اس ایمان کی مضبوطی علمی طور پر آپ کی قرآن و سنت کے علم سے ہوگی، یہ یاد رکھیے. علمی طور پر ایمان کی مضبوطی کا دار و مدار ہمارے قرآن و سنت کے علم پر ہے، اور عملی طور پر ایمان کی مضبوطی کی ضمانت ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے معاملات ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو، اپنے ایمانوں کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ضعیف ایمان کو مضبوط بنانے کا اللہ تعالی عزم اور حوصلہ عطا فرمائے. اب ذرا تھوڑی سی تفصیل جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرک فی الذات قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیز ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں.
تو یہ شرک فی الذات ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں شرک فی الذات کرتے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ تو ان کے منہ کی بات ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کے کہنے کی بات ہے، یہ حقیقت بالکل نہیں ہے۔ سارے انسان چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو تھا شرک فی الذات یہود و نصارہ کا، جو آج بھی بالکل واضح ہے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ شرک فی الذات نہیں ہے، لیکن شرک فی الصفات جو ہے وہ بڑا عام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرک کی اس قسم کے بارے میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اس کی صفات میں شرک کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، آگے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مدبر بھی مانتے تھے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ تو وہ مشرکین اس لیے کہلائے کہ وہ اللہ کی ان صفات میں شرک کرتے تھے، بتوں کے اندر بھی وہی صفات دیکھتے تھے جیسی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو وارننگ دی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 106 آپ کے سامنے ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر ایمان باللہ، وہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، الا مگر وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کبھی بتوں میں مشرک، کبھی اہل قبور میں، کبھی اولیاء اللہ میں، وہ ساری صفات کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہی شرک فی الصفات ہے۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، لقمان کی 31 آپ کے سامنے ہے۔ مشرکین کا کیا اعتراف تھا؟ پہلے توحید ربوبیت ہے کیا؟ توحید ربوبیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا تنہا بغیر کسی مدد کے پوری کائنات کا خالق ہونا، مالک ہونا اور بادشاہ ہونا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ساری صفات اس میں، لیکن توحید الوہیت یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں توحید عبادت کے قائل نہیں تھے کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے جس کو وہ خالق، مالک اور رازق مانتے ہیں۔ اور آیت لقمان کی اس آیت میں دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ اس بات کا تو اعتراف ہے کہ خالق اللہ ہے، بالکل کلیئر کٹ، لیکن اس خالق کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید ملوکیت اور توحید ربوبیت کا مشرکین کا اعتراف۔ پھر قرآن بتاتا ہے، کل لمن الارض من فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کہتے اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہو یا ان سے پوچھو، لمن الارض من فیہا، یہ زمین اور آسمان میں، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر واقعی جانتے ہو تو جواب کیا دیں گے؟ سَيَقُولُنَّ لِلَّهِ، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا زمین اور جو کل، تو پھر ان سے کہو افلا تذکرون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر سوال دیکھیں، ان کل من رب السماوات سبع و رب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اس کا بھی اعتراف دیکھیں، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم اس کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہو اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے یہ ماننے کے باوجود؟ تو ذرا آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ بھی جو تھے ان چیزوں کا اعتراف، پھر اور ان کے اعترافات قرآن نے بڑے کلیئرلی بیان کیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیں یہ سورہ یونس کی آیت، قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا ان مشرکین اور ان کافروں سے پوچھو کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین اور آسمان سے. پہلے تو رازق کی بات ہو گئی. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے سماعت کا اور بصارت کا. دو، تیسرا ومن یخرج الحی من المیت، کون وہ ہستی ہے جو مردے کو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تین، اور چوتھا ومن یدبر الامر، کون ہے جو کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے، کون ہے جو تدبیر کائنات کر رہا ہے. سب کا جواب کیا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ. اور پھر کہا فقل، تو پھر ان سے پوچھو افلا تتقون، پھر تم تقوی کی روش کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانتے اور اس اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہے تقاضا. اسی لیے قرآن مجید نے انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ قل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ان سے کہو کہ اے لوگو، ساری دنیا کو خطاب ہے لوگوں کو، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اب صفت علم، ذرا پہلی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. صفت علم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کامل اور مکمل علم ہے، یا اس علم سے متصف ہے ایسا مکمل اور کامل علم جو کسی مخلوق کے پاس نہیں. بڑا نوٹ کیجئے، انسان بھی بعض چیزوں کا علم رکھتا ہے، بعض انسانوں کو زیادہ اور بعض کو کم علم عطا ہوا ہے، لیکن کسی مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح مکمل اور لامحدود نہیں. یہ ہے صفت علم. آیات جو ہیں وہ بڑی غور و فکر کرنے والی ہیں. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت 59، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقٍ، کوئی پتا جو روئے زمین پر گرتا ہو. اب انسان تو درختوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے درخت ہیں، پتے کا تو یعنی انفینٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقٍ، کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہو إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہاں اللہ اس کو جانتا ہے. گویا یہ ہے باریک بینی سے اللہ کا علم. اس کے بعد وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ زمین کی گہرائیوں اندھیروں میں ہو، وَلَا رَطَبٍ، چاہے وہ خشک ہو، وَلَا يَابِسٍ، چاہے وہ پہلے خشک رطباً تر ہو، یا وَلَا يَابِسٍ یا خشک ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ ایک کھلی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. اور یہ ایسا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ذرا صفت علم کو نوٹ کیجئے اور اگلی آیت کو بڑے غور سے دیکھیں، اور ہم ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں. مثلا یعلم ما فی السماوات والارض، ذرا اندازہ کیجئے قرآن کی ترتیب کا، کمال کا. پہلے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، یہ تو علم کی وسعت. پھر اب انسان کی طرف کہا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپے کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو. اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ نمبر 3 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے. تمہارے جذبات، احساسات، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے سب سے واقف ہے. تو آپ اس بات کو اچھی طرح جانیں کہ اگر اللہ کا علم ایسا ہے تو ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم سینوں میں بھی کوئی بری بات نہ رکھیں، ہم چھپے بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو. اس لیے کہ وہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہر ہے اور وہ جانتا ہے. آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ ہمارے فکر، ہمارے عقیدے اور ان سب چیزوں کی اصلاح کے لیے کتنی ضروری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. اگر یہی بات ہم سمجھیں کہ ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیات، حالات، جذبات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو ٹھیک رکھیں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق رکھیں. اب کسی اور ہستی، ریڈ میں دیکھیے، اب کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتی ہے اور سینوں کے رازوں سے واقف ہے، تو یہ ہے شرک فی العلم.
کہ وہی صفت جیسی اللہ تعالیٰ کی ہے کسی دوسرے میں عالم الغیب صرف اللہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیب، غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. دیکھیے آپ کسی چیز کو ایکسیس کرنے کے لیے جب تک کنجی سے دروازہ نہ کھولیں آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کنجیاں ہی اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. معلوم ہوا کہ اللہ کے غیب کی کنجیوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو اصل غیب کے خزانوں کے علم سے دیگر کون واقف ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کہلوایا، ذرا غور کیجئے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. حضور نبی کریم کی زبان سے کیا کہلوایا؟ ان کو بتا دو کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا. تو اور کون ہو سکتا ہے کہ جس پہ پاس کوئی اختیار ہو؟ الا ما شاء اللہ، ہاں وہ ہو سکتا ہے جو اللہ چاہے، اس کا مجھے نفع نقصان کا اختیار ہو سکتا ہے، لیکن کلی اختیار اللہ کے پاس ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارا مال اور خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو گویا یہاں بات بڑی کلیئر ہے کہ عالم غیب اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. انبیاء کو اس نے علم غیب دیا ہے جتنا ضروری تھا تاکہ ان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہو اور وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پورے شرح و صدر کے ساتھ دے سکیں. صفت اختیار بڑی اہم صفت ہے. تعریف کیا ہے؟ صفت اختیار سے مراد اللہ تعالیٰ کا کامل اختیار ہے، ایسا اختیار جو کسی اور ہستی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. اس کے اختیار میں کوئی ہستی دخیل نہیں ہے، وہ کسی سے مروب و خائف ہے، اور نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ کسی کے آگے جواب دہ ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کے سامنے جواب دہ ہے. یہ ہے اللہ کا اختیار. اور ذرا دیکھیں 4 الفاظ ہیں، بل اللہ الامر جمیعا، سورہ رعد کی آیت ہے. 4 الفاظ، تمام کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. کائنات میں ہر معاملہ جو ہو رہا ہے، ہر کام جو ہو رہا ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور سورہ انبیاء میں فرمایا لا یسأل عما یفعل، کیسا باختیار ہے؟ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے. ہر فیصلہ اتنا حق بر حق ہے کہ کوئی اس کے کو کوشچن نہیں کر سکتا. اور وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے. یہ آیت سورہ فاطر کی بڑے غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ اب لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے فلا ممسک لہا، کوئی ان کو بند نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ کا اختیار، اور یہ ہے لوگوں کی بے بسی اور بے اختیاری. اور فرمایا یہ تو معاملہ رحمت کا ہے نا، اور اگر وما یمسکو، اگر وہ رحمت کا دروازہ بند کر دے فلا مرسل لہ، تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. من بعد ہی، اس کے بعد. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 2 صفات اللہ کی آئی ہیں. العزیز، زبردست، غالب، ایسا غالب کہ اگر وہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اگر وہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. لیکن الحکیم لا کے کہ وہ حکمت والا ہے. یہ دروازے کھلتے اور بند ہوتے بھی حکمت کے ساتھ ہے. ہر کام طاقت بھی اعلیٰ اور عرفہ. العزیز، اور اس کو طاقت کو استعمال کرنے والی ہستی جو ہے وہ الحکیم ہے. وہ سب کام اپنی عین حکمت کے مطابق. پھر قوت اختیار، طاقت اختیار کو دیکھیں. فعال لما، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ، ہر کام اللہ کا حق ہے. لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون. اور پھر سورہ رعد میں فرمایا واللہ یحکم، اللہ حکم دیتا ہے.
لا معقب لحکمہ، اس کے حکم پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جج کی عدالت سے سینئر جج یا سیشن جج، پھر سیشن جج سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، کیوں؟ وہاں غلطی کا امکان ہے، نہ وہ عالم کل ہے، نہ وہ عقل کل ہے، نہ وہ العزیز ہے، نہ وہ الحکیم ہے۔ اللہ کی یہ ساری صفات ہیں، اس لیے اس کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ عین حق کے مطابق ہے۔ بگڑی بنانے والا کارساز صرف اللہ ہے۔ بڑی اہم چھوٹی چھوٹی آیت کے ٹکڑے ہیں۔ شورہ میں فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ ہی وکیل یعنی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا ابتدائی آیات میں لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، ان سے کہو، ان سے پوچھو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں؟ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس پہ پہلے بھی آیات ہو چکی ہیں، سورہ نام کے 17 میں پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کر دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، إِلَّا هُ، سوائے اس کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہیں خیر پہنچا دے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اس نفع و نقصان پہنچانے کو چھوڑیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ آیت آپ سن چکے ہیں سورہ اعراف کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، ساری دنیا کے کام، میرے آپ کے کائنات کا ہر کام جو ہے اس کی تدبیر اس کو اللہ کرتا ہے۔ اور ذرا غور سے دیکھیں کل ان الامر کلہ للہ، سورہ آل عمران کی 154 میں کہہ دیجئے تمام اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان، اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اختیار، یہ ہے اس العزیز کا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرمایا انما امرہ، اچھا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، اذا ارادہ، انما امرہ اذا ارادہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ شیئن، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، تو پھر وہ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، اس کو کسی ذرائع وسائل کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب بھیجا، زمین کو حکم دیا تو زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، آسمانوں سے پانی برسنے لگا، ہواؤں کو حکم دیا تو ہر چیز ایسی تابع ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور فیکون، تو وہ سب کام ہو جاتا ہے۔ اور کیسا ہے اس کا ارادہ اور مشیت؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور آخری آیت جو سورہ دہر کی ہے، بڑے غور سے سنیے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم اپنی چاہت کو کس کی چاہت کے تابع کر دیں؟ اللہ کی چاہت کے تابع کر دیں، تو گویا پھر وہ کام جو ہے، کیونکہ ہماری چاہت، ہماری کوشش اور ہماری ساری تگ و دو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی چاہت کے لیے، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ تو بڑی اہم آیت ہے، بڑے غور سے اس کو سمجھیے اور دیکھیں اللہ کیسی طاقت اور قوت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں مال و دولت کے ذریعے، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں دنیا داروں سے تعلقات قائم کر کے، ہمارے مسلمان حکمران عزت ڈھونڈتے ہیں کافر حکومتوں کی تابعداری کر کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ اللہ عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ ذرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، ابو لہب اپنی شکل و صورت میں
اپنے مال میں، اپنے خاندانی نسب میں کتنا بظاہر اونچا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام شکل کے اعتبار سے دیکھیں، اور معاشرہ سوسائٹی میں دنیا داری کے حساب سے ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں. لیکن جب اللہ نے عزت دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج پر بلال کے قدموں کی چانپ سنی ہے. سبحان اللہ، کیا عزت ہے! لیکن کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور کتنا ذلیل ہوا ہے یہ ابو لہب، پوری صورت موجود ہے اس کی ذلت کی. وَمَن يَهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کر دے فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اپنا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب کرنی چاہیے، اللہ کے چاہت کے پیچھے چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ عزتیں اللہ تعالی ہمیں دے گا. یہ جو الوہیت یا عبادت ہے، توحید الوہیت، اس کو ذرا بڑے کلیئرلی سمجھ لیجئے. اس کے بعد ہم جائیں گے کہ ان کے تقاضے کیا ہیں. یہ توحید جو اتنا اہم مضمون ہے، اس کے تقاضے بھی بڑے اہم ہیں. قرآن مجید نے عبادت کو 3 چیزوں کو کہا ہے. پہلے تو عبادت کی اہمیت سمجھیے. سورہ زاریات میں آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت 4 کاموں کا نام ہے. ایک ہے مراسم بندگی، ایکٹس آف ورشپ. یہ کیا ہے؟ یا ریچولز. نماز میں ہمارا رکوع، سجود، قیام، قعدہ وغیرہ، اتحیات، یہ سارے مراسم بندگی ہیں، یہ ریچولز ہیں. حج پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ جو طواف ہم کرتے ہیں، جو ہم صحیح کرتے ہیں، وہ سارے مراسم بندگی ہیں. ہندو جو اپنے بتوں کے سامنے رسوم بجا لاتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کی مراسم بندگی ہیں. کرسچن جو چرچ میں جا کے جو وہ سارا اپنا گانا بجانا یا جو بھی کرتا ہے، وہ سارا اس کی مراسم بندگی ہیں. یہ تو ہوئی مراسم بندگی. اطاعت یا اوبیڈینس یا فرما برداری زندگی کے ہر معاملے میں، یہ یاد رکھیے، ہر معاملے میں، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، کمانا، خرچ کرنا، سب چیزوں میں، ایوری لٹل تھنگ، ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ عبادت ہے. اور تیسری، عبد سے عبادت بنے، عبد کے معنی ہے غلامی. تو غلام ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، اور غلام کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آقا کی مکمل فرما برداری کرے. یہ تینوں معنی، مراسم بندگی، اطاعت اور غلامی، جب اللہ کے لیے عبادت کا لفظ بولا جائے گا تو بیک وقت یہ تینوں اس کے، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی مراسم بندگی بھی سارے کے سارے تیرے لیے بجا لاتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں تیری عبادت کرتے ہیں، اور غلامی تیری کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جامع اصطلاح، یعنی عبادت کے تینوں معنی جس میں موجود ہیں. اور قرآن مجید کی جس آیت میں بھی یا انبیاء نے آ کے دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، سورہ اعراف میں جائیے، اے میری قوم، ہر نبی نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. عبادت، اللہ کی عبادت میں یہ ساری چیزیں بیک وقت ہیں. کائنات پوری کا مالک اللہ ہے. یہ ہے توحید ملوکیت. لہو الملک، بادشاہی اسی کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے صاحب اقتدار، فرعون، قارون، اور آج کے دور کے بھی سب کے سب جو ہیں کہاں چلے گئے؟ کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو اس لیے لہو ملک السماوات والارض، سورہ زمر میں فرمایا. اور آخر میں کہا سورہ فرقان میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر اسی کی بادشاہی قائم ہے. اور یہ جو توحید حاکمیت یا تشریح توحید، اس کو سمجھیے، بڑی اہم بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توحید حاکمیت سے مراد
تمام دنیاوی امور میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو حاکم سمجھنا اور آخری نبی کے ذریعے دی جانے والی شریعت کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا، کیونکہ تکوینی اقتدار کے ساتھ ساتھ تشریعی اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو گویا ہر چیز کو اللہ ہی کا حکم ماننا چاہیے، اور انسانوں کو بھی ضروری ہے کہ جو اس نے شریعت دی ہے اس پہ عمل کریں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ ہی حاکم ہے کس میں؟ آسمانوں میں۔ آپ دیکھیں نظام فلکیات ہو، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے وہاں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی وہی حاکم ہے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ حاکمیت جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان الحکم الا للہ، اختیار یہ ہے توحید، اختیار تو سارے کا سارا صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، یعنی وارننگ دے دی، سارے اختیار لہ الحکم اس کے پاس ہیں، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اپنے اس اختیار کے تحت حساب لینے میں بھی بڑا جلدی کرتا ہے۔ اور تیسرا، پہلا تھا حقوق توحید فی الذات، دوسرا ہے توحید فی الصفات، اور آخری توحید فی الحقوق۔ بڑا جلدی سے دیکھیے، بندگی، عبادت، فرمانبرداری وغیرہ اللہ کا حق ہے، اور تمام انسان اور جنات پر فرض ہے کہ اس حق میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی کا نام توحید فی الحقوق ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی اللہ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور حکم دیکھیں ساری انسانیت کو، یا ایھا الناس، خطاب کس سے؟ سارے انسان کو، اعبدوا ربکم، یہ جو حق ہے نا عبادت، یہ اللہ کا حق ہے بندگی، تو عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی، وہ جو تمہیں پالتا پوستا ہے، جو اس کے پاس اختیار ہیں، جو تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ کون ہستی ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آبا و اجداد پہلے لوگوں کو سب کو پیدا کیا۔ اور یہ عبادت کیوں کرو؟ بڑی اہم بات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کہ تم برائی سے بچو اور نیکی کی بجا لاؤ۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس عبادت کے بعد اطاعت کی بات آتی ہے، ذرا غور کیجیے کتنی اہم ہے یہ آیت۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے۔ یہ توحید ملوکیت ہے جو گرین میں ہے، کہ مالک جو ہے اس کی مملوک ہے، یعنی وہ مالک ہے۔ کل لہو قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بڑی اہم بات، غور سے سنیے اور دیکھیے، سورج، چاند، ستارے، زمین، فلکیات، ہوائیں، بادل، ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی فرما برداری کر رہی ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے تو پھر انسان کے لیے کیا لازمی ہے؟ کہ وہ بھی اسی کی فرما برداری کرے۔ یہ اس سے کنکلوژن جو سورہ روم کی 26 سے نکل رہا ہے کہ کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی فرما برداری۔ تو انسان بھی تو مخلوق ہے، اور مخلوق بھی کیسی ہے؟ اس کو بہت بڑے اللہ نے ذرائع اور وسائل، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جیسی وہ چیزیں عطا فرمائیں جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں۔ فرمایا کتنا اہم آیت ہے اگلی سورہ حج کی، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اور معبود تو صرف ایک ہے، لہذا پھر کیا کرو؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ یہ ہے قرآن کا اور توحید کا پیغام اور تقاضا۔ اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، لیکن اب جب ہم اطاعت کی طرف آتے ہیں تو سوال ہے اطاعت کا طریقہ کیا ہو، کیسے اطاعت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 80 میں فیصلہ فرما دیا، من یطع الرسول، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو اللہ کی اطاعت کا صحیح نمونہ اور رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں جا بجا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ یہاں اس میں 80 میں بتا دیا کہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ رسالت کے بارے میں ایک اصول سن لو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی کیوں مطاع ہوتا ہے؟ کیوں اس کی اطاعت کی جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا یہی عبادت ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ یہ حلال و حرام، جائز ناجائز کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قل، اے اللہ کے رسول کو، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتہ منہ حلالا و حراما و حلالا، اے اللہ کے رسول ان کو کہو کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے بھیجا ہے تم اس کو حلال اور حرام اپنی مرضی سے ٹھہراتے ہو؟ قل، ان سے پوچھو، اللہ اذن لکم، کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی شریعت حلال و حرام کی اپنی کتاب میں بیان فرما دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا، لہٰذا یہ حق صرف اللہ کا ہے اور کوئی اور اس کو۔ اب توحید کے مقابلے میں شرک کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے تاکہ توحید کو کما حق کا اس پر، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے کائنات میں بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ دیکھیے ظلم کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی اصلی مقام سے ہٹا دینا۔ اب جب کوئی چیز اپنی اصلی مقام سے ہٹ جاتی ہے تو وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتی، پھر اس کو آپ نے اس مقام و مرتبہ سے گرا دیا نیچے، یہ ہے ظلم۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جس کی کوئی دلیل کائنات میں نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں دلیل بتائی، کسی کتاب نے نہیں بتائی، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو کتنا کری فعل بتایا، قل تعالوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کر دی ہے۔ کیا ہے؟ الا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور سنیں، بہت ایسا گناہ کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء میں 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بخش دے گا لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ یہاں بھی اوپن چیک نہیں ہے، شرک کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، لیکن دوسرے گناہوں کو اگر وہ چاہے گا تو بخشے گا، اس کی عدل اور حکمت کا تقاضا ہوا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، بہت بڑا گناہ کیا اس نے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے ہاں کس قدر یہ قابل نفرت فعل ہے۔ اور دیکھیں مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر وعید ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کسی کو الہ نہ بنا، فتقعد مذموما مخذولا، تو مذمت زدہ ہو جائے گا، بے یار و مددگار ہو جائے گا، اور مخذولا، اور تم بدحال ہو جائے گا۔ تو گویا مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت وارننگ ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت 88 جو آپ کے سامنے ہے، یہ اس سے اوپر جلیل القدر انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء کبھی شرک نہیں کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ مشرک کا کوئی نیکیاں بھی ہوں تو وہ گئی کام سے، اس لیے کہ اس نے شرک کیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکتا، اگر کبھی نبی شرک نہیں کرتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، لئن اشرکتا، اگر تم شرک کرتے، لیحبطن عملک، تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، ولتکونن من الخاسرین، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا۔
اب شرک کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں تو پہلے یہاں کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ شرک حرام ہے اور مشرک جہنمی ہوگا، اور جہنمی بھی ہونے کے ساتھ دیکھیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخرہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کر، فَتُلْقَىٰ فِي جہنم، تو جہنم میں پھینکا جائے گا. اتنا کافی تھا، جہنم میں پھینکا جانا ہی. لیکن فرمایا ملمومن، کس حال میں پھینکا جائے گا؟ تیرے اوپر ملامت ہو رہی ہوگی، وہ مدخورا، اور تو دھتکارا ہوا ہو رہا ہوگا. گویا بہت ہی برا فعل ہے. اور آخر میں یہ 2 آیتیں توحید پر استقامت. توحید پر استقامت کیا ہے؟ جو توحید کے تقاضے ہیں وہ من و ان پورے کر لیں. اس پہ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، امتحانوں، ڈٹ کے جم کے اس پہ اللہ کہتے ہیں سنیں ان کے لیے کیا اللہ کے انعامات ہیں. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا آقا، یہ سب رب کے معنی ہیں. ہمارا آقا، ہمارا مالک اللہ ہے. ایک تو یہ زبان سے کہا، ثم استقاموا، پھر عملاً ڈٹ گئے اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے. ان کو نہ تو خوف ہوگا، خوف ہوتا ہے جو آنے والے خطرات ہوتے ہیں، اور حزن یا غم جو گزر چکے ہیں ان پہ کے بارے میں جو ہمیں خدشات لاحق ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ آنے والے نہ گزرے ہوئے کسی پر ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے ان کے انعامات. یہ جنت والے ہوں گے، خالدین فیہا، اور ان کو ہمیشہ رہیں گے وہاں. جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ ان کے اس توحید پر استقامت والے عمل کا انعام ہے. اگر سورہ حامیم سجدہ کی آیت کو دیکھیے، بالکل وہی ہے، لیکن ذرا قرآن جب بندے کو، مومن کو ترغیب دلاتا ہے تو کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، کیا ہوتا ہے، اور استقامت کی اس پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ نازل فرماتے ہیں. دیکھ لیں سورہ جنگ بدر میں دیکھ لیں. اور یہ ہر آدمی کا معاملہ ہے جو توحید پر استقامت. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو. اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ تھا جناب توحید اور شرک کا بیان. اور اب ہم توحید کے تقاضے جو ہیں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ توحید دین اسلام کی اصل ہے، بہت اہم ترین عقیدہ ہے، جس سے پورا عقیدے کا نظام برآمد ہوتا ہے، جس کے پورا دین کا عمل جو ہے وہ توحید کے عملی تقاضے ہیں. تو انسان کو اب توحید کا سب سے پہلا تقاضا وہ ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد سورہ ذاتیات کی 56 میں آپ کے سامنے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے. اور ساری انسانیت کو حکم دے دیا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس، خطاب سارے انسانوں سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے لے کر قیامت تک آئیں گے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ اللہ وہ ہے، اس ہستی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد اور سارے انسانوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، وہ تقوی جو تمہیں دنیا میں بھی ہدایت کا سبق بنے گا، دل کی یہ کیفیت کہ میں نے نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے. یہ تقوی مزید کیسے پیدا ہوگا اور مستحکم کیسے ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا فرما دے گا. اور ذرا اس عبادت کی اہمیت دیکھیں. سارے انبیاء، یہ ایک آیت سورہ اعراف میں کئی جگہ پہ آئی ہے، نوح علیہ السلام کے لیے، ہود علیہ السلام کے لیے، صالح، سب کے سب اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ اعبدوا اللہ. یہ ہے توحید کا تقاضا کہ آپ ساری قوموں کے لیے
ایک ہی لفظ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یاد رکھیے عبادت کے وہ تینوں معنی بیک وقت. کیا؟ ساری پرستش و پوجا، ایکٹس آف ورشپ، اطاعت، اوبیڈینس، اور غلامی، سلیوری، یہ سارے کے سارے بیک وقت یہاں مفہوم ہیں. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور فرمایا سورہ ہود میں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ذرا بڑی جامع اور ایگزاسٹو ہے، الیبوریٹ ہے. فرمایا کل انما امرتو، اے اللہ کے رسول ذرا ان کو بتا دو، انما امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اور پھر ساتھ ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں. تو بڑی جامع دعوت ہے. اور آخری بات بڑے غور سے دیکھیے، ہمیں انفرادی حیثیت میں انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسن ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم سے لے کر آخری الحمید اور الحق، بیچ میں سارے یہ صفات ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ان صفات کی مالک. لہذا پھر ان صفات کے نتیجے میں اس کا ڈیڈکشن کیا ہوا؟ ڈیڈکشن یہ ہے کہ اس کی حیثیت انتہائی محبوب آقا دوسرے کو تیار کر رہا ہے، وہ انتہائی محبوب آقا ہے اور عظیم فرمانروا ہے. عظیم فرمانروا کیوں ہے؟ بڑے غور سے دیکھیے. حکیم محبوب آقا اس لیے ہے کہ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، منعم ہے، محسن ہے، ودود ہے، سلام ہے، محب ہے. تو لہذا وہ محبوب آقا ہے، انتہائی عظیم فرمانروا ہے. کیوں؟ وہ الحی، القیوم، الاول، الآخر، الحمید، العزیز، المذل، المعز، الجبار، المنتقم، یہ ساری صفات جو ہیں وہ اس کی عظیم فرمانروائی، ساورینٹی کا تقاضا کرتی ہیں. تو گویا یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی حیثیت، مقام اور مرتبہ. اس کے بعد فرمایا اب آئیے انسان. اس کے مقابلے میں انسان کا حال یہ ہے کہ اس کی مخلوق، اس کی پروردہ، اس کا سب کچھ عطا کیا ہوا اس کے نفع نقصان، خوشی اور غمی، کامیابی ناکامی، زندگی موت، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اللہ انسان محکوم اور اللہ تعالیٰ حاکم. لہذا اس کی حیثیت پیدائشی محکوم، مملوک اور غلام ہونے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آقائے کل، ہر چیز کا آقا. اور انسان کی حیثیت کیا ہے؟ غلام اور وفاشار. یہ انسان کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ مطاع مطلق ہے کہ ہر اس کی فرمانبرداری جو ہے وہ ہر حال میں، ہر وقت اور ہر زمانے میں ہوگی، مطلق. اور انسان مطیع کامل ہے. انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہے. یہ ہے انسان اور اللہ کا تعلق، اختصار کے ساتھ کہ اللہ حاکم مطلق ہے اور انسان جو ہے وہ مطیع کامل ہے. اس حیثیت سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں اس کی تائید اور نصرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اور اگر ہم نے اس تعلق کو نہ قائم رکھا تو پھر دنیا کی ذلت اور آخرت میں جہنم جو ہے وہ انسان کا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع کامل ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کو برحق اور مطاع مطلق مان کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.